بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن کراچی ماڈل پیپر ماڈل اینڈ کوشچن پیپرز 2024. آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ العزیز اسلامیات کا ماڈل پیپر پڑھیں گے. اسلامک ایجوکیشن کمپلسری 2024 اور آئندہ سالوں کے لیے بھی یعنی آن ورڈ اسلامی تعلیمات اسلامیات لازمی تمام گروپس کے لیے، چاہے سائنس، کامرس، آرٹس، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس، کوئی بھی گروپ ہے ان تمام کے لیے ماڈل پیپر. اسلامیات کا پیپر 50 مارکس کا ہوتا ہے، جس میں ٹوٹل 50 مارکس ہوتے ہیں. 10 مارکس ایم سی کیوز کے اور 40 جو ہے مارکس سبجیکٹیو کے ہوتے ہیں، سیکشن بی اور سی کے. سوال نمبر 2 جو پیپر میں آئے گا، مندذیل آیات و احادیث میں سے کسی 3 کا اردو، سندھی یا انگریزی میں ترجمہ بھی کرنا ہے اور تشریح بھی کرنی ہے. 3 کی. اب ایک جو ہے وہ 4 نمبر کا، 2 نمبر ترجمے کے اور 2 نمبر جو ہے وہ تشریح کے ہوں گے. بک میں جو ہے اس کی تشریح موجود ہے. سب سے پہلے جو آیت ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. یہ آیت نمبر 3 ہے سورہ بقرہ کی. پیج نمبر 14 میں یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 14 میں. ترجمہ یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. یہاں پہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں. تشریح میں یہ بات لکھنی ہے آپ نے. پیج نمبر 15 میں اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے کہ ایمان بالغیب جو ہے وہ یہ ہے پرہیزگار اور نیک لوگ بغیر دلیل اور مشاہدے کے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز پورے اہتمام سے مستقل طور پر ادا کرتے ہیں. انفاق فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ہے فی قلوبہم مرض. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. پیج نمبر 17 اور یہ آیت نمبر 10 ہے. ترجمہ ہے ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، اللہ نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کا دکھ دینے والا عذاب ہوگا. ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا. تشریح: اس آیت میں نفاق اور جھوٹ، حسد اور اس کی سزا بیان کی گئی ہیں. منافقوں کو نفاق کی بیماری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار اور کفر کی وجہ سے بڑھا دی اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 3 ہے. انما المؤمنون الذین، سورہ انفال.
پیج نمبر 12 میں صفحہ نمبر 12 میں سورہ انفال کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ ترجمہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ان آیات میں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں جو ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ تشریح میں اس کی جو ہے تشریح لکھی ہوئی ہے پیج نمبر 32 میں، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر اور اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے تو اللہ ان کے دلوں میں ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور وہ کام اٹھتے ہیں۔ تشریح دیکھی جا سکتی ہے یہاں سے۔ اس کے بعد ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ یہ آیت نمبر 15 ہے، پیج نمبر 37 میں، اے اہل ایمان جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا۔ اور تشریح میں لکھی ہوئی بات یا ایھا الذین آمنوا، ان آیات میں جنگ کے درج ذیل کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں کہ اے ایمان والو جنگ کے دوران جب کفار سے آمنا سامنا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ پیج نمبر 37 میں جو تشریح لکھی ہوئی نیچے والی آیت نمبر 15 اور 16 کے بعد وہ تشریح جو ہے اس میں لکھنی ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ ہمارے پاس بک میں 25 احادیث ہیں۔ تو حدیث نمبر 1 یہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پیج نمبر 78 میں اس کی تشریح بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد حدیث نمبر 7، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ ترجمہ، اور اللہ کے ساتھ، حدیث نمبر 7 ہے، پیج نمبر 81، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والا ہے۔ فرمانا کہ میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالی مجھے عطا کرنے والا ہے۔ تشریح اس میں لکھی ہوئی ہے پیج نمبر 81 میں، وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن آنسر 8 نمبر کے ہیں، 8 سوالات آئیں گے اور صرف 4 کرنے ہیں، 2 نمبر کے بہت ہی ایزی ہیں۔ 4 فرشتوں کے نام اور ان کے فرائض۔ 4 فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام، اب ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے؟ صلہ رحمی اصل میں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں بھی آیا کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے تو اس کا رزق کشادہ کر دی جاتا ہے، عمر دراز کر دی جاتی ہے۔ شرک کی 3 اقسام ہیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی العبادہ۔ ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، بچوں کے لیے کس طرح رحمت ہیں؟ بچوں کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ آپ جو ہے رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، کفار کے لیے اور ہر ایک کے لیے۔ اب بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کر رہے تھے،
بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے. حدیث کا مفہوم یہ ہے. اقرا بن حابس ایک صحابی ہیں، انہوں نے جب دیکھا بڑے حیران ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے کبھی بھی ایسے ان کو پیار نہیں کیا. تو فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. تو بچوں پر رحم کرنا بہت ضروری ہے. حج کے مناسک حج جو ہے وہ احرام باندھنا، اس کے بعد طواف کرنا خانہ کعبہ کا، صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح کرنا، عرفات، وقوف عرفات، مزدلفہ، مینا، قربانی، کھیتانوں کو کنکریاں مارنی اور حل کروانا، یہ تمام جو ہیں مناسک حج میں شامل ہیں. عدل 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اس کے بارے میں تھوڑا سا لکھتے ہیں. مصارف زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ جو ہے نا وہ 8 ہیں. 8 مصارف زکوٰۃ ہیں. فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، ابن سبیل ان کے مسافر، فی سبیل اللہ مجاہدین وغیرہ، غارمین قرضدار جو قرضدار ہیں وہ بھی، مؤلفۃ القلوب جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کے بارے میں. اس کے علاوہ اور جو زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں محکمے میں کام کرنے والے عاملین زکوٰۃ. اس کے بعد مختصر سوالات صرف 2 کرنے ہیں، بہت ہی آسان ہیں. قرآن مجید کی حفاظت اور تدوین کے ادوار وہ تحریر کرنے ہیں. ایک سوال عقائد میں سے دیا گیا ہے، عقیدہ توحید کی تعریف کیجیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کیجیے، اور نیز انسانی زندگی میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ آنسر جو ہے ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، اور تمام پوری بک کے تمام جو ہے نا لیکچر موجود ہیں، اس میں اس کے آنسر موجود ہیں، وہاں سے دیکھے جا سکتے ہیں. اس کے بعد نماز یا روزے کی تعریف کیجیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز یا روزے کی اہمیت، فرضیت اور فوائد، یہ تمام چیزیں، والدین کے حقوق اور فرائض کے بارے میں. اور نوٹ دیے گئے ہیں یا نوٹ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام مالک اور امام شافعی. ڈسکرپشن میں تمام لنکس موجود ہیں. برائے مہربانی ایک تو چینل سبسکرائب کر لیجئے. اردو کی بھی جو ہے ماڈل پیپر موجود ہے اور اس کی تمام چیزیں موجود ہیں، اس میں سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے. آج کے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً مزید جو ہے MCQs پر بھی ابھی ویڈیو بنائیں گے، اور شارٹ کوسچن آنسر جو امپورٹنٹ پیپر میں آ سکتی ہیں، قرآنی آیات وغیرہ، ان تمام کی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے. تو آپ دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.